اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی جانب پھیر دی جائیں گی، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا۔ سورۃ الاعراف آیا 47۔ یہ نظر ارادے سے نہیں ہوگی اور وہ ان پر نگاہ ڈالنا ناپسند کریں گے۔ ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیر دی جائیں گی اور ایک قبیح منظر دیکھنے کو ملے گا۔ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، وہ کہیں گے ہمارے رب، ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا۔ اصحاب اعراف اہل جہنم کو دیکھتے ہی کیا کہیں گے؟ اصحاب اعراف اہل جہنم کو دیکھتے ہی اللہ کی پناہ مانگنے لگیں گے کہ ہم ظالموں کا ساتھی نہ بنانا۔ اصحاب اعراف جہنم والوں کو کیسے پہچانیں گے؟ اصحاب اعراف اہل جہنم کے چہروں کی سیاہی سے پہچانیں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور بلندیوں والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے ہی پہچانتے ہوں گے۔ وہ کہیں گے تمہارا گروہ تمہارے کام نہ آیا اور نہ وہ جو تم بڑے بنتے تھے۔ سورۃ الاعراف آیا 48۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراف والوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا سب سے آخر میں فیصلہ کیا جائے گا۔ جب رب العزت بندوں میں فیصلہ کر کے فارغ ہوں گے تو فرمائے گا تمہاری نیکیوں نے تمہیں آگ سے بچا لیا، اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں مزے کرو اور جہاں چاہو کھاؤ پیو۔ یعرفونہم بسیماہم، جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے ہی پہچانتے ہوں گے۔ ہر ایک کو پہچانتے ہوں گے کہ کون سعادت مندوں میں سے ہے اور کون بدبختوں میں سے۔ اصحاب اعراف پہچان لیں گے کہ کون اہل جنت میں سے ہے اور کون اہل دوزخ میں سے۔ وہ چہرے کی سفیدی اور نعمتوں کی تازگی سے اہل جنت کو پہچان لیں گے اور چہرے کی سیاہی اور نیلاہٹ سے اہل دوزخ کو پہچان لیں گے۔ اعراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے اور وہ جہنم والے ہوں گے جن کے پاس دنیا میں کثیر مال تھا، ان کو اکیلے عذاب میں مبتلا دیکھ کر ان سے سوال کریں گے آج تم بری طرح عذابوں میں جکڑ دیے گئے ہو۔ وہ بڑے بڑے مجرموں سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس سے مراد معروف لوگ ہیں جن پر جہنم کی علامات واضح ہیں۔ قالوا ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، وہ کہیں گے اگر وہ تمہارے کام نہ آیا اور نہ وہ جو تم میں بڑے بنتے تھے۔ اصحاب اعراف معروف شخصیات کے بارے میں کیا سوال کریں گے؟ اصحاب اعراف معروف شخصیات سے کہیں گے تمہاری کثرت تعداد کہاں ہے؟ تمہاری تو فالوئنگ بہت تھی، اپنے حالات دیکھو کہاں پہنچ گئے ہو۔ تمہارے تکبر نے تمہیں اس آگ سے محفوظ رکھا، تمہاری گروہ بندی نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ آج تم بری طرح عذابوں میں جکڑے ہوئے ہو۔ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ۔ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا؟ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ سورۃ الاعراف آیا 49۔ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا؟ اصحاب اعراف بڑے مجرموں سے کیا کہیں گے؟ أَهَؤُلَاءِ، کیا یہی لوگ جو جنت میں داخل ہو گئے ہیں؟ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا، جن کے بارے میں تم خود پسندی اور تکبر کے ساتھ قسمیں کھاتے تھے، نفرت اور حقارت کا اظہار کرتے تھے۔ اصحاب اعراف کہیں گے تم اہل ایمان کے بارے میں کہتے تھے
یہ گمراہ ہو گئے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہیں۔ دیکھ لو حقیقت کیا تھی اور تم کیا سمجھی تھی اور تم نے سمجھا کیا تھا۔ اب دیکھو کامیاب کون اور ناکام کون۔ حق کا انکار کرنے والے حق قبول کرنے والوں کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ حق کا انکار کرنے والوں کی حیثیت مضبوط ہوتی ہے، وہ جمے ہوئے نظام کے ستون ہوتے ہیں۔ حق کا ساتھ دینے والوں کی حیثیت کمزور ہوتی ہے، حق کا ساتھ دینے کے بعد جمے ہوئے نظام کی سرپرستی انہیں حاصل نہیں رہتی۔ ان وجوہات کی بنیاد پر حق کا انکار کرنے والے حق قبول کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ کمزور اور ناتواں لوگوں سے کہا جائے گا اپنے صالح اعمال اور نیکیوں کی وجہ سے بڑے احترام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لا خوف علیکم، تمہیں مستقبل کا کوئی دھڑکا نہیں، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوگے اور ماضی کے بارے میں تم غم زدہ نہیں ہوگے۔ رب العزت کا فرمان ہے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے وہ ان پر جو لوگ ایمان لائے ہنسا کرتے تھے، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، اور جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آتے تو مزے لیتے ہوئے واپس آتے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ سو آج جو لوگ ایمان لائے کافروں پر ہنستے ہیں، تختوں پر بیٹھے وہ دیکھ رہے ہیں۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے ہم پر کچھ پانی بہا دو، یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وہ جواب دیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ سورۃ الاعراف آیا 50۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جب دوزخ والوں کو عذاب پوری طرح قبضے میں لے لے گا اور بھوک پیاس سے بےتاب ہوں گے تو اہل جنت کو مدد کے لیے پکاریں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو یا اس میں سے جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے ہمیں بھی کچھ کھانے کو دو اور پانی دو، اور اس میں سے جو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے۔ یہ دوزخ والوں کی ذلت اور خواری کا ذکر ہے، کیسے وہ اپنے قریبی عزیزوں، اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے آگے گڑ گڑائیں گے، ہم جل بھن گئے، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، تھوڑا سا پانی پلا دو، ہم بھوک سے جاں بلب ہیں، ہمیں اپنے کھاتے میں سے تھوڑا سا دے دو، اپنے کھانے میں سے دے دو، پینے میں سے دے دو۔ جہنم والوں کی پکار کیسی ہے، اس پکار میں امید بھی ہے اور رحم طلبی بھی۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اور جواب دیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ جنت والے جواب دیں گے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں کے لیے حرام کر دیا ہے۔ جنت کے کھانے اور پانی کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ان پر ظلم نہیں بلکہ ان کے اعمال کی جزا ہے، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اس کی آیات کا انکار کیا، انہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔ آخرت کے رزق سے کافروں کو کیوں محروم رکھا گیا؟ جس انسان نے اپنی روح کی پرورش دنیا کی چیزوں سے کی ہو، آخرت کے رزق سے غذا نہیں پا سکتے، کیونکہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی آخرت بنانے کی، ہم صرف اس دنیا میں اس جو حیوانی جسم تھا اسی کی بھاگ دوڑ میں لگے رہے۔ روح کو ہم نے کچھ بھیجا ہی نہیں، روح کو پروان ہی نہیں چڑھایا، اب کیسے اس کی غذا ملے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر
ثابت قدم رکھے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، صراط مستقیم پر چلائے، لوگوں کی باتوں میں نہ آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رسی کے ساتھ مضبوطی سے ہم تیری رسی کو، قرآن و سنت کو پکڑ لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس صراط مستقیم پر چڑھا اور شیطان سے ہمیں اتنا دور کر دے جیسے مشرق مغرب سے دور ہے۔ آمین یا رب العالمین۔